طبیعت میں جو کجی پیدا ہو جاتی ہے، بدی کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لذت ان کو مجبور کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اور جماعت احمدیہ کو اس آیت نے یہ مضمون سکھایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تعلیم کی حد تک نہیں رہے، ایک پاک نمونہ قائم کیا اور اس قوت قدسیہ سے کام لیا جو پاک نمونے اور دعاؤں کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے. جب آسمان سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے اور پاک نمونہ انسانی اعمال کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس امتزاج کے نتیجے میں ایک تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قوت قدسیہ کہا جاتا ہے. اس قوت قدسیہ کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی، پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے. تمام دنیا میں مذاہب مختلف آئے، ان کے اندر پاک تعلیمات موجود ہیں. یہ درست ہے کہ اسلام کے مقابل پر ان کی کوئی حالت نہیں، وہ بہت ادنا، بہت کمزور اور ناقص تعلیم رکھنے والے مذاہب ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ان میں نہایت پاکیزہ تعلیمات موجود ہیں. مثلا دنیا میں شاید ہی کوئی مذہب ہو، یعنی آج کی دنیا میں بگڑی ہوئی شکل میں بھی شاید ہی کوئی مذہب ہو جس نے جھوٹ کی تعلیم دی ہو. یہ بدقسمتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی طرف اسلام کے ماننے والوں میں سے بعض نے یہ تعلیم منسوخ کر دی کہ جھوٹ واجب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسی قریب المنظر بات ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا آپ جائزہ لیں، ان کی بگڑی ہوئی شکلوں میں بھی جھوٹ کی تعلیم نہیں ملتی. بعض حصوں میں ظلم کی تعلیم ملتی ہے لیکن بگڑی ہوئی صورت میں، لیکن ان کے ماخذ کا مطالعہ کریں تو وہاں ظلم کی تعلیم بھی نہیں ملتی. عدل ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، بنی نوع انسان سے پیار ملتا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو تمام مذاہب کا سرمایہ ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں میں کہاں پائی جاتی ہیں. اگر آج ان ایک باتوں پر ہی دنیا کے مذاہب کے پیروکار کر لیں تو چھوٹی جنت ہی صحیح مگر دنیا جنت ضرور بن جائے گی. ویسی عظیم شان جنت نہ صحیح جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جنت کے آثار ضرور ظاہر ہوں گے. اپنے اپنے دائرے میں چھوٹی چھوٹی جنتیں ضرور بن جائیں گی. اسی لیے قرآن کریم ان قوموں کو جنہوں نے جو ہم سے پہلے کتاب دی گئی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور خلوص رکھتے ہو تو اس تعلیم پہ تو عمل کرو جو تمہیں دی گئی تھی. اگر وہ محض ناکارہ تعلیم ہوتی تو قرآن کریم یہ حکم کبھی نہ دیتا. تو ساری دنیا میں تعلیم موجود ہے. یہ وہی قرآن کریم ہے آج جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا اور کوئی تبدیلی نہیں. تو تعلیم تو موجود ہے، اس کی حکمتیں بھی موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. قرآن کریم کی بعض آیات خود بعض دوسری آیات کی حکمتیں بیان فرماتی ہیں. لیکن معاشرے کا کیا حال ہے؟ انگ انگ اس کا دکھ رہا ہے. ایسا بگڑا ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجود نہیں ہے جو یضع عنہ مصرہم والغلال التی کانت علیہم، جو ان کے بوجھ اتارتا تھا خود محنت کر کے اور ان توقوں سے نجات بخشتا تھا جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے. بس جماعت احمدیہ نے اگر مربی بننے کا حق ادا کرنا ہے تو یہ مزید محنت کرنی پڑے گی. اپنے اعمال کو پاک کرتے ہوئے، دعاؤں سے مدد مانگتے ہوئے وہ قوت اپنی ذات میں پیدا کرنی پڑے گی جو قوت بدیوں کو دور کیا کرتی ہے اور تعلیم محض دور نہیں کیا کرتی. سارے معاشرے میں محنت کی ضرورت ہے. لیکن مجھے اس وقت فکر ہے جماعت احمدیہ کے اندر جو بدیاں داخل ہو رہی ہیں ان کی. باقی دنیا کا کام بھی ہم نہیں کرنا ہے، لیکن پہلے اپنے بوجھ تو اتاریں، پہلے اپنی کمزوریاں تو دور کریں، اس کے بعد ہم دنیا کو چیلنج دیں گے کہ ہاں دنیا کو مخاطب ہوں گے اور بلائیں گے. چیلنج نہیں، دنیا کو دعوت دیں گے کہ آؤ دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ پاک معاشرہ قائم کر لیا ہے، تم بھی ہمارے پیچھے آؤ اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ. اس آواز سے پہلے جو ایک صلاح عام ہوگی دنیا میں اور دنیا کے چاروں کونوں میں گونجے گی، احمدیت کو تیاری کرنی چاہیے.
وقت کے ساتھ جو بعض بدیاں داخل انداز ہو جاتی ہیں، اگر ہم نے زندہ قوموں اور باشعور قوموں کی طرح ان کا مقابلہ نہ کیا تو پھر دنیا کے مولم نہیں بن سکتے. پھر تو ہم پر وہی مثال صادق آئے گی کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، اے علاج کے دعوے دار اپنا تو علاج کر. ایک ہمارے دوست تھے، احمدی دوست تھی، ان کی گنج کی دوائی بڑی مشہور چل رہی تھی اور بہت انہوں نے کمایا، اور ایسے گنجے کم دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں جیسے وہ خود تھے. یعنی بارڈر پہ بھی بال نہیں تھے اور وہ پگڑی پہنے ہوئے سجے ہوئے اور گنج کا علاج کیا کرتے تھے اور بڑی دور دور تک ان کی شہرت پائی جاتی. تو جس نے نہیں دیکھا، جس نے اشتہار پڑے ہیں، وہ تو بیچارہ پیسے خرچ کر دیتا ہوگا، بال اگیں یا نہ اگیں. لیکن جس نے دیکھا ہو ایسے طبیب کو، وہ تو یہی کہے گا کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، او میرے طبیب حاضر، پہلے اپنا تو علاج کر. تیرے سر پہ تو ایک بال نہیں ہے، تو ساری دنیا کو بال اگانے کی دعوت دے رہا ہے. تو یہی مثال ثابت آتی ہے ان قوموں پر جو دنیا کی تعلیم و تربیت کے بلند دعوے کرتی ہیں اور اپنے معاشرے میں جو خرابیاں داخل ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. مجھے خط آتے ہیں بڑی کثرت سے، اور جو کسی احمدی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہماری بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، بھائی کو، باپ کو، کسی کو بھی، وہ مجھے لکھتا ہے. اور روزانہ ایسے کثرت سے خط سامنے آتے ہیں جس سے معاشرے کے دکھ معلوم ہوتے ہیں، کس قدر مصیبت میں مبتلا ہے یہ معاشرہ. جہاں تک بیرونی معاشرے کا تعلق ہے، مجھے یہ موازنہ ہرگز تسلی نہیں دے سکتا کہ ہم ان سے بہتر ہیں. ان سے چند حصے بہتر ہونا کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے ذہن میں تو معیار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس معاشرے کا جو آپ پیدا کرنا چاہتے تھے. اس سے ہم کتنا پیچھے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتوں میں نیچے کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تاکہ حسد پیدا نہ ہو، مگر بعض باتوں میں اوپر کی طرف نگاہ کی جاتی ہے. تو اسوہ حسنہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور ہمارے پیمانے، ذاتی اصلاح کے پیمانے سب ختم ہو جاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر جا کے. وہی ایک کسوٹی ہے. جب اس پر نگاہ کرتے ہیں تو بے انتہا بیماریاں اور دکھ اور تکلیفیں نظر آتی ہیں. دو تین بنیادی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں، جن کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر کریں، ورنہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شدید نقصان اٹھائیں گے. جائیدادوں کی تقسیم کے جھگڑے ہیں، مالی لین دین کے جھگڑے ہیں. دو دوست شریک ہو جاتے ہیں بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ، آپس میں پیسے ڈال لیتے ہیں کہ چلو مل کر کام کریں. چند دن تک بڑا پیارا ماحول رہتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر بدزنیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا پھر اب الگ ہو جاؤ. الگ ہوتے ہیں تو شروع کے جو اعتماد کا دور تھا وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو، مالی لین دین کو فاقتبو ہو، اس کو لکھ لیا کرو. اس بات کو وہ بلا دیتے ہیں، اور ایک ظاہری اعتماد جو شروع کا چلتا ہے اور بڑا پاکیزہ ماحول اور بھائی بہن بن جاتے ہیں، گھروں میں آنے جانے شروع ہو گئے، جی مشترکہ کام شروع ہوا ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت کو تخفیف کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں عملاً، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ لکھا کرو. زبانی باتوں پر چلتے ہیں اور جب اختلاف شروع ہوتے ہیں تو ساری زبانی باتیں یا وہ بھول چکی ہوتی ہیں یا آمدن جھوٹ بولنے کا موقع مل جاتا ہے ایک شخص کو. اور اتنی بڑی مصیبت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں کہ علیحدہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی حساب کتاب نہیں. کوئی کہتا ہے تم نے یوں کر لیا تھا، کوئی کہتا ہے تم نے یوں کر لیا تھا، کوئی کہتا ہے تم نے زیادہ فائدے اٹھائے تھے. اگر اس وقت وہ فائدے برداشت ہو رہے تھے محبت کے نتیجے میں تو اب پھر حق نہیں ہے ان پر اعتراض کا. اور اگر وہ ایسے فائدے تھے جو قابل اعتراض تھے تو لین دین میں اس کو شامل ہو جانا چاہیے تھا. مگر یہ تفصیلات نہیں ہیں میرے ذہن میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ اس قسم کی باتوں میں قرآن کریم کی تعلیم سے انحراف کے نتیجے میں بہت بڑے مصائب ہیں جو معاشرے کو میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن اس سے آگے جب چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تقویٰ میں کمی ہے، بنیادی طور پر سچائی کی عادت میں کمی ہے.
کیونکہ اگر تقویٰ پورا موجود ہو اور سچائی کی عادت ہو تو اس کسی قسم کے اختلاف میں بھی تلخی نہیں ہو سکتی. اگر ایک فریق سے ہوتی ہے تو ایک فریق اللہ تعالیٰ کے حضور بری ذمہ ضرور ہوگا. مگر بدقسمتی سے اکثر معاملات میں دونوں طرف سے تقویٰ کی کمی کے آثار ملتے ہیں. اگر تو یہ صورتحال ہو کہ جماعت کے تمام جھگڑوں میں ایک فریق کلیتاً پاک و صاف ہو، متقی ہو، اور دوسرے فریق ہی کی وجہ سے ساری شرارت ہو، پھر کم سے کم اتنی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ نصف ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک اور پاک ہیں. لیکن اگر اس میں بھی کچھ ملونی آ جائے، لالچ اور حرص و ہوا کی اور گندگی کی اور جھوٹ کی، تو پھر تو ساری جماعت کے جھگڑے کرنے والوں کے اندر یہ بدبختی داخل ہو جائے گی. یہ درست ہے کہ ایسے جھگڑے کرنے والے نسبتاً بہت کم ہیں. یہ درست ہے کہ جتنے جھگڑے کرنے والے ہیں ان میں سے سامنے صرف وہی آتے ہیں جن میں اختلاف اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن جتنے آتے ہیں ان کے اندر یہ منظر ہمیں ضرور ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے